رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمد و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کا موضوع ہے تعارف حدیث برائے جماعت یازدہم۔ اس پریزنٹیشن کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حدیث کا مفہوم اور حدیث کی اقسام کے بارے میں بتا سکیں، تدوین حدیث کا مفہوم، حفاظت و تدوین حدیث کے ادوار کے بارے میں بتا سکیں۔ خاکہ تعارف حدیث، تدوین حدیث کا مفہوم، حفاظت و تدوین حدیث کے ادوار۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو اول سے لے کر آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کروایا اور اس کا معنی و مفہوم بخوبی سمجھایا، اور خود اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کے لیے عملی نمونہ ہدایت پیش فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ حدیث کا لغوی معنی بات چیت، کلام، گفتگو کے ہیں۔ دین اسلام کی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین و اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے وہ اعمال جنہیں سننے اور دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا بلکہ خاموش رہ کر انہیں برقرار رکھا، حدیث کے مفہوم میں شامل ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایسی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے متعلق فرمان مبارک موجود ہو، قولی حدیث کہلاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ قولی حدیث ہے۔ ایسی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل مبارک بیان کیا گیا ہو، فعلی حدیث کہلاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ تقریری حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام کا کوئی ایسا عمل بیان کیا گیا ہو جیسے سن لینے یا دیکھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرنے کے بجائے خاموشی اختیار فرمائی۔ اگر وہ امور منشائے دین کے منافی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ان کی اصلاح فرماتے یا منع فرما دیتے۔ حدیث اور سنت میں محض لغوی اعتبار سے فرق ہے۔ حدیث کا لغوی معنی گفتگو اور کلام ہے، جبکہ سنت کا لغوی معنی طریقہ اور عادت ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ دونوں الفاظ باہم مترادف ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث کا اطلاق قول و فعل اور تقریر تینوں پر ہوتا ہے، جبکہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اعمال مبارک ہیں۔ قرآن مجید کے بعد حدیث نبوی کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ اسلامی فقہ کا دوسرا ماخذ ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو
اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور زندگی کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات و زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ارشادات قرآن مجید کی تفسیر ہیں، جبکہ حدیث نبوی میں ایسا کوئی بیان نہیں جس کی بنیاد قرآن میں نہ ہو۔ گویا پورا دین قرآن و سنت کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر و تشریح میں جو جو ارشادات فرمائے اور جن چیزوں کو حلال اور جن کو حرام ٹھہرایا، نیز باہمی معاملات میں جو فیصلے فرمائے، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے اور امت کے لیے ان سب احکامات کو ماننا لازمی ہے۔ حدیث نبوی میں قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن میں احکامات کا اجمال ہے، جبکہ احادیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجمال کی تفصیل ہے۔ اگر حدیث اور سنت کا انکار کیا جائے تو قرآن کو ہرگز سمجھا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن کتنی اور کیسے پڑھیں اس کا بیان نہیں ہے۔ اس کی وضاحت حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوگی۔ اسی طرح دیگر ارکان اسلام، زکوٰۃ اور حج ہیں، جن کی مکمل تفصیلات صرف اور صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید اسلام کی اصولوں اور تعلیمات کا مجموعہ ہے، جبکہ احادیث نبوی ان اصولوں اور تعلیمات کی مکمل تفسیر ہے۔ اسی لیے ہر آسمانی کتاب کے ساتھ رسول کا آنا لازمی ہے، کیونکہ رسول یا نبی کے بغیر کتاب کے تو ممکن ہے، لیکن کتاب بغیر رسول کے ناممکن ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اکثر قرآن آیات کا مفہوم حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قدم قدم پر حدیث کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام کو اکثر قرآن کا مفہوم سمجھنے میں دشواریاں پیش آتی تھیں، تو وہ استفسار فرماتے، جیسے روزوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی، قُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاتے پیتے رہو جب تک سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا تمہارے لیے ظاہر نہ ہو جائے۔ اس آیت کے بعد تو بعض صحابہ نے، جیسے عدی بن حاتم نے، واقعی دھاگے سرہانے رکھ لیے تھے اور دیکھتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سفید اور سیاہ دھاگے مراد نہیں ہیں، بلکہ رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ حدیث فقہ اسلامی کا منبع ہے۔ قانون اسلامی کے 4 ماخذ ہیں: قرآن، حدیث، قیاس اور اجتہاد۔ دوسرا ماخذ حدیث ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے اقوال و اعمال سے ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ حدیث اتحاد اسلامی کی ضمانت ہے۔ سنت و حدیث کے بغیر اسلامی تہذیب کا ارتکاب مشکل ہے۔ سنت مختلف صفتوں سے ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایک تو اسلامی معاشرے کی صورت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ آج تمام دنیا کے مسلمانوں میں عقائد، طرز فکر اور بنیادی اخلاق کے سلسلے میں عبادات و معاملات اور نظریہ حیات کے بارے میں جو گہری مشابہت پائی جاتی ہے، وہ محض اتباع سنت کی وجہ سے ہے۔ تحصیل حکمت کے لیے حدیث لازمی ہے۔ آپ لوگوں کو احادیث سے ارشادات کی صورت میں یہ درس دیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حدیث کے بغیر تحصیل حکمت قطعی ناممکن ہے۔ تدوین حدیث کا مفہوم۔
تدوین حدیث، تدوین کے لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور اگر اصطلاحی معنوں میں بتائیں تو کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سن کر صحت سند و متن کا لحاظ رکھتے ہوئے کتابی مجموع کی شکل میں جمع کرنا تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت اسلام کی تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات پر حاوی ہے۔ اس کا قولی حصہ صحابہ کرام نے اپنی قومی عادت اور فطری ذہانت کی بدولت زبانی طور پر یاد کیا اور اسے اپنے حافظے میں جگہ دی۔ احادیث کو یاد کرنے سے پہلے عرب کے لوگ شاعروں کے طویل قصیدے، دانا اور حکیم لوگوں کے مقولے اور شعلہ بیان خطیبوں کے خطبے زبانی یاد کرنے کے عادی تھے۔ چنانچہ انہیں احادیث کو یاد رکھنے کی خاطر خاصی تگودون نہیں کرنا پڑتی۔ احادیث کا عملی حصہ یاد کرنے کا طریقہ اس پر فوری عمل درآمد کو بنایا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا بہترین نظام خود بخود قائم ہوتا چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت و تدوین کے 3 بڑے ادوار ہیں۔ دور اول عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام، دور ثانی عہد تابعین و تبع تابعین، دور ثالث عہد تدوین و ما بعد۔ جن صحابہ کرام نے، جن مومنین نے، جن مسلمانوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے ملاقات کی وہ تابعین ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں تابعین سے ملاقات کا شرف حاصل کیا وہ تبع تابعین ہے۔ دور اول عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام۔ تدوین حدیث کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احادیث لکھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت خود عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے احکام و ہدایات کو بذات خود قلم بند کروایا۔ مستشرقین کا یہ دعویٰ کہ احادیث کی تدوین دوسری صدی ہجری میں شروع ہوئی سراسر تعصب اور خود فریبی کا نتیجہ ہے۔ دستاویزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر ضروری احکام و ہدایات کو خود قلم بند کروایا۔ ان تحریری احکام و ہدایات کا ذکر احادیث کی قابل اعتبار کتابوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو سزا اور انتقام سے امن دینے کی خاطر امان نامے لکھوائے گئے۔ یہود اور کفار عرب کے ساتھ امن کے معاہدات، مثال کے طور پر میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ لکھے گئے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو دعوت اسلام کے لیے خطوط مبارک ارسال فرمائے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری میں مردم شماری کروائی گئی، جس کے مطابق اہل ایمان کی تعداد 1500 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کی دستاویزات بنوائی گئیں۔ مختلف قبائل کو تحریری احکام اور ہدایات بھجوائی گئیں، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے یمنی قبیلے کی تعلیم و تربیت کے لیے خطبہ کے نکات لکھوا کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو یاد کرنے اور انہیں آگے پہنچانے والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام جس اہتمام کے ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے اور محفوظ رکھتے تھے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ وہ اس دعائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار بننے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد احادیث کو لکھ کر محفوظ رکھنے کا سلسلہ زیادہ تیز ہو گیا، کیونکہ بہت سے صحابہ پڑھنا لکھنا سیکھ چکے تھے۔ صحابہ کرام کی تیار کردہ صحائف۔ کتابت حدیث کا کام غزوہ بدر کے بعد زور و شور سے کیا جانے لگا۔ اسلام کی ابتدائی عہد میں لکھے جانے والے صحائف حدیث کا تاریخی ثبوت آج میسر آ چکا ہے۔ میں آپ کو چند مشہور صحائف کے بارے میں بتاؤں گی۔ صحیفہ صادقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور جانثار ساتھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری احادیث کو لکھ کر محفوظ رکھا۔ وہ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی بات سنتے تو اسے لکھ لیتے۔ کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اجازت عطا فرمائی کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 احادیث پر مشتمل صحیفہ صادقہ مرتب فرمایا۔ صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی روایت کردہ ہزاروں احادیث کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے اپنے عزیز شاگرد حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کو 138 احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ لکھوایا، جس کو صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ ڈاکٹر حمید اللہ نے 20ویں صدی میں تلاش کر کے دوبارہ شائع کیا۔ صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ موجود تھا، جس میں حدود حرم اور خون بہا کے مسائل درج تھے۔ یہ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور اکثر و بیشتر اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ صحیفہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک ایسی تحریر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی جو نہ صرف انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر خود لکھی تھی، بلکہ اس میں لکھی ہوئی روایات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ کر ان کی تصدیق بھی کروا لی تھی۔ صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حوالے سے خصوصی مقام حاصل ہے۔ یہ صحیفہ تدوین حدیث کے حوالے سے اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پورے کا پورا اسی طرح ہم تک پہنچا ہے جس طرح حضرت حمام رضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا تھا۔ اس صحیفہ کی دریافت اس طرح سے ہوئی کہ چند سال پہلے اس صحیفے کے 2 قدیم نمونے دستیاب ہوئے، ایک برلن سے اور دوسرا دمشق سے، جن میں باہم کوئی فرق نہیں۔ یہ صحیفہ مسند احمد میں مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کی اکثر احادیث صحیح بخاری کے متعلقہ ابواب میں موجود ہیں۔ اسی طرح عصر حاضر کی تحقیقات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے مختلف سلاطین وقت کو لکھے تھے دستیاب ہوئے، جن میں مقوقز مصر اور نجاشی حبشہ کے نام لکھے گئے دعوت نامے قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 خطوط و وثائق کو ایک کتاب میں یکجا فرما دیا۔ اس کتاب کا نام ہے الوثائق سیاست اور اسے مصر میں چھاپا گیا۔ دور ثانی، عہد تابعین و تبع تابعین۔ در حقیقت یہ ایک
عالمگیر سچائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا کام پہلی صدی ہجری کی ابتدائی دہائی میں شروع ہو چکا تھا، لیکن اس بات سے انکار بھی ممکن نہیں کہ صحابہ کرام میں سے اکثر احادیث کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ روایت سینہ بسینہ منتقل فرمائی۔ ان نابغائے روزگار ہستیوں کا حافظہ بھی فطرتاً قوی تھا، چنانچہ اس بات کی ضرورت ابھی باقی تھی کہ ان احادیث و روایات کو کتابی مجموعوں کی صورت دی جائے۔ کتابت کا سرکاری حکم۔ پہلی صدی ہجری کے دوران صحابہ کرام کی بڑی تعداد جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ ابھی صدی ختم نہ ہوئی تھی۔ یہ صورتحال کے پیش نظر کہ دنیا متبرک صحابہ سے خالی ہو رہی ہے، فیصلہ کیا گیا کہ تمام احادیث کو لکھ کر محفوظ کیا جائے۔ سن 99 ہجری میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر تمام احادیث کی کتابت کا حکم جاری فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں 20 تابعین نے اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کا فریضہ سر انجام دیا۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے امام مسلم بن شہاب ظہری نے، کوفہ سے امام شعبی نے، اور شام سے تعلق رکھنے والے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات وجود میں آئیں جو اس دور کی شاہکار ہیں۔ ایک خاتون محدثہ کا مجموعہ بھی اس دور کی یادگار ہے جن کا نام عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ تھا۔ اس طرح پہلی صدی کے آخر میں تدوین حدیث کے حوالے سے کبائر ائمہ تابعین نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ دور ثانی کی اہم تصانیف۔ دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت کے آثار، اقوال و اعمال اور تابعین کے فتاوی اس دور کی تصانیف میں جمع کر دیے گئے۔ دور ثانی میں لکھی گئی مشہور کتابوں کے نام بتاؤں گی میں آپ کو۔ کتاب الاثار جس کے مؤلف ہیں امام ابو حنیفہ، موطا جو امام مالک نے تصنیف کی، جامع امام سفیان ثوری نے اس کے مؤلف ہیں، مسند احمد امام احمد بن حنبل، مسند طیالسی ابو داؤد طیالسی، اختلاف الحدیث امام شافعی کی تصنیف ہے۔ دوسری صدی ہجری میں فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین بھی انہی احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی جس پر صحابہ و تابعین کا عمل درآمد چلا آ رہا تھا۔ دور ثالث، عہد تدوین و ما بعد۔ تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کو باقاعدہ شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا۔ تبع تابعین سے فیض یافتہ محدثین نے طلب حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا اور تمام احادیث کی صحت پر تحقیقی کام کو نہایت محنت سے سر انجام دیا۔ مستند احادیث کو الگ کیا گیا۔ تمام محدثین کی بیان کردہ احادیث کو جرح و تعدیل کے فن پر پرکھا گیا۔ صحت سند و متن کا اہتمام ہوا۔ اسماء رجال کی تدوین بھی اسی دور میں ہوئی۔ اسماء رجال سے مراد اصول حدیث کا وہ علم ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے راویوں کی زندگی کے حالات و واقعات، صداقت اور ذہانت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ ان حقائق کی بنا پر راویوں کی ثقافت کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جا سکے اور نتیجتاً ان کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ جرح و تعدیل اصول حدیث کا وہ فن جس کے تحت کسی راوی کے متعلق اسماء رجال کی کتابوں کی روشنی میں دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی بیان کردہ روایات کی قبولیت یا عدمی قبولیت کا فیصلہ کیا جا سکے، جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ صحاح ستہ اور اصول اربع۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں احادیث کی مستند کتب تالیف ہوئیں جن پر علماء اسلام کا عمل درآمد چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک
مستند مجموعہ احادیث کو صحیح ستہ کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کے ہاں مستند مجموعہ احادیث کو اصول اربع کہتے ہیں۔ صحیح ستہ، صحیح دراصل صحیح کی جمع ہے اور ستہ عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں صحیح ستہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مشتمل وہ 6 کتابیں ہیں جو اہل سنت ائمہ اور علماء کے نزدیک درست، صحیح اور قابل اعتبار ہیں۔ ان کتابوں کے نام اور ان کے مؤلفین کے نام میں آپ کو بتاؤں گی۔ صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے۔ صحیح مسلم جن کے مؤلف ہیں امام مسلم بن حجاج بن مسلم۔ جامع الترمذی اس کے مؤلف ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ سنن ابن داؤد اس کے مؤلف ہیں امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث۔ سنن نسائی امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی۔ سنن ابن ماجہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ۔ اصول اربع، اس سے مراد احادیث نبویہ پر مشتمل وہ 4 کتابیں ہیں جو فقہ جعفریہ کے نزدیک مستند اور قابل اعتبار ہیں۔ ان کتابوں اور مؤلفین کے نام بتاؤں گی میں آپ کو۔ الکافی اس کے مؤلف ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب۔ من لا یحذر الفقی اس کے مؤلف ہیں ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی۔ الاستبصار ابو جعفر محمد بن الحسن توسی۔ تہذیب الاحکام اس کے مؤلف ہیں ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی۔ عزیز طالبات، آپ نے پڑھے گئے سبق کے بعد تدوین حدیث پر ایک نوٹ تحریر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے بیٹے، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔